السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو قرآن کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم آج اس قدر بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ تختہ عرض پہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اس بدنصیب قوم نے اپنے سلف کی طرف دیکھنے کی بجائے جو خلف کا پرتو تھے ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھی، ایسی قوموں پہ نگاہ رکھی جو قومیں اسلام کا باغی اور قرآن کا باغی، حقیقت کی باغی، اصلیت کی باغی ہیں، یعنی وہ خلف جن کو دیکھتے اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہیے تھا سلف کی بنا پہ، وہ اس سے پہلو تہی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے اعراض کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے سلف کو نہیں دیکھتے وہ اپنے آپ کو نہ بنا سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، اور نہ دنیا میں کوئی عزت اور وقار پا سکتے۔ قرآن مسلمان کو اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ سلفی بنو، اپنے پہلو پہ نگاہ رکھو، خلف میں جو سلف کے پرتو ہیں ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھو، جو اس دور میں باغی ہیں اور اقوام غیر سے متعلق ہیں، ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا، روابط پیدا کرنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کی آواز سننا، ان کے خیالات و افکار کو دیکھنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ایک باوقار زندگی بسر کر سکتے ہو اگر تمہاری نگاہ اپنے سلف پہ ہے، اور اللہ نے بتایا کہ کبھی دیکھو کہ وہ کون تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ وہ ہے محمد رسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اصل مومن کی پہچان ہے کہ وہ کافر کے لیے انتہائی سخت ہے اور مومن کے لیے نرم ہے۔ اس سوچ، اس تصور کو قرآن نے بیان کیا۔ ہم اتنے بدنصیب ٹھہرے کہ اس سوچ کو پس پش ڈالا، ان خیالات سے اعراض کیا، ان کو دیکھنے کی بجائے
اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا. اور یہ ایک حقیقت ہے، جب تک ہم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا، ویسا کردار اپنانے کی کوشش نہ کی اور اس کو پانے کی جد و جہد نہ کی، دنیا میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. جن لوگوں نے کامیابی اور کامرانی کے گھوڑے دوڑائے وہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے کردار کو باوقار بنانے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھیں. اور یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے کردار ان کا کیا دیکھنا ہے، کیا ان کے کردار کو بیان کریں کہ ہم تو ان سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو مجھ سے وابستہ ہوئے ہیں اللہ کا خاص عطیہ ہے جو محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ان کے حالات کو دیکھا جائے، ان کی زندگیوں پہ نگاہ دوڑائی جائے، ان کے کردار پہ نگاہ دوڑائی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ نے کسی دوسرے کو ایسے ساتھی نصیب نہیں کیے جو محمد رسول اللہ کو نصیب کیا. انقلاب ان کے کردار کی بنا پہ تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا آوازہ لگایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں کو ایک معبود کی طرف بلایا اور بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا محمد رسول اللہ نے. ہر طرف سے مخالفت، ہر طرف سے دشمنی، ہر طرف سے اختلاف کی موجیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا کے پاش پاش ہوتی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان تمام لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے گھر کے افراد کو بلاؤ، اپنے گھر کے افراد کو دعوت دو. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو پہلے جمع کیا اور ان کو جمع کر کے ایسا معجزہ دکھایا جس سے کوئی بڑے سے بڑا غبی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے پہلو تئی نہیں کر سکتا تھا. ایک بچے کو کہا، 7-8 سال کا بچہ ہے، کہ سارے عزیز و اقارب کو بلاؤ کہ محمد تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. علی المرتضیٰ نے ہر آدمی کو پیغام دیا، اپنے چچاؤں کو، عزیز و اقارب کو، سارے اکٹھے ہوئے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے گوشت رکھا. بکرے کی ایک ران ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے دانتوں میں لیا، ہاتھ سے کھینچا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے پلیٹ میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سب کھاؤ. علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ 40 آدمی تھے جنہوں نے وہ گوشت کھایا. 40 آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں لیکن گوشت میں کمی نہیں آتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دودھ لاؤ. دودھ کا پیالہ لایا گیا. علی المرتضیٰ ہر ایک کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک دودھ کا پیالہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن علی کہتے ہیں کہ میں نے 40 آدمیوں کو فردن فردن پیالہ پیش کیا، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا لیکن پیالے میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اور لوگوں میں اللہ کا پیغامبر، اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ دنیا میں تم اس پہ عمل کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول سکو. ابو لہب اٹھتا ہے، کہتے ہیں ترابت جتا کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لہذا الہتنا اجمعتنا، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں دور کر دے۔ سارے چلے گئے، ایک بچہ اٹھا جس نے اٹھ کے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، میں آپ کے ساتھ جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے چچے کا بیٹا ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شخصیت ایسی ہے جس کی پرورش اور نگہداشت اس کے ماں باپ نے نہیں کی بلکہ محمد رسول اللہ نے کی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ علامہ ابن حشام سیرت ابن حشام میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہا چچا قحط سالی ہے، ابھی طالب کثیر العیال ہے، لیکن اتنا اس کے پاس نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے بھائی کی اور میں اپنے چچا کی مدد کروں۔ عباس کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہم اٹھانا چاہتے ہیں، کچھ بچے ہمیں دے دیجئے کہ ہم ان کی پرورش کریں، نگہداشت کریں۔ چنانچہ عباس اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے جا کے کہا، ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جس جس کو چاہتے ہو لے جاؤ۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی کو منتخب کیا اور عباس نے جعفر کو لے کے اپنے گھر آ گئے، اور علی المرتضی کی نگہداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ یہی سبب تھا کہ تمام خاندان کے افراد نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اظہار کیا۔ ایک بچے نے محمد رسول اللہ سے وفا کا اظہار کیا تھا، وہ بچہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا تھا وہ؟ یہ محبت کا تقاضا تھا جس تقاضا کو علی المرتضی نے پورا کیا، لیکن یہ بات کائنات کے انسانوں کے لیے ایک باوقار بات ہے کہ یہ بچہ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک محمد رسول اللہ پہ فدا ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی محبت کا احساس ہے، اس لیے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ ایسی محبت کم کم کہیں کہیں نظر آتی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لیٹا ہوا ہوں، بیمار ہوں، بڑا پریشان ہوں، دل بھر گیا، لیٹے لیٹے میں اپنے اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں اور میں نے کہا اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی، اللہ میری بیماری لمبی ہو گئی ہے، ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اگر اس بیماری سے میری موت کا وقت قریب ہے تو مجھے موت دے کے راحت عطا فرما میرے اللہ۔ وَإِن كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفِقْنِي، اور اگر میری موت کا وقت ابھی قریب نہیں تو اللہ مجھے وسعت عطا کر دے۔ وَإِن كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو علی کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ میں یہ اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ قریب سے گزرتے، اللہ کے نبی ٹھہر گئے، ارشاد فرمایا تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں میں نے دوبارہ کہہ کے سنایا، فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری
اور ارشاد فرمایا اللہ علی کی بات نہیں محمد کی بات قبول کر کہ اللہم آفہی، اللہ محمد کو علی کی ضرورت ہے، اس کو بیماری سے نجات دے دے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی دعا کے بعد پھر مجھے کبھی وہ بیماری نہیں لگی۔ یہ سبب کیا تھا؟ وہ محبت اور پیار کا رشتہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اگر محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کا یہ کردار نہیں تو قرآن کے آنا اور قرآن کی تصحیح کی ہمارے نقطہ نگاہ میں ہمارے کردار سے قرآن کی تصحیح کسی کام کی نہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی کے صحابہ پہ تان کرتا ہے، ان کے کردار پہ حرف گیری کرتا ہے اور ان میں دشمنی اختلاف کی باتیں کرتا ہے، وہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص نہیں۔ اللہ تو کچھ اور کہتا ہے، میں کچھ اور کہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہنے والا خالق جو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے دراصل وہ سچ نہیں، کردار ان کا کوئی اور تھا۔ یہ بغاوت ہے قرآن کی اور محمد رسول اللہ کی۔ اور اللہ کے نبی نے قدم قدم پہ، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صحابی سے کونین کے آقا نے اس کی حیثیت اور شخصیت کے مطابق محبت کی، اس کے فضائل کو اس انداز سے بیان کیا کہ سننے والا جب سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی محبت کی انتہا ہے۔ سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، وہ لشکر چلا گیا، وہاں سے خبر آنے میں کچھ دیر ہو گئی، خبر کچھ نہیں آتی کہ لشکر گیا تھا، کیا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، جہاد کیا ہے انہوں نے، نتیجہ کیا نکلا، یہ پتہ نہیں آتا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیر محسوس کی تو سیدہ کہتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی تورینی علی، اللہ محمد کو موت نہ دینا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ محبت کا تقاضا تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور یہی تقاضا محمد رسول اللہ کے صحابہ سے ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے متعلق ان کے دلوں میں بغض تھا، تو قرآن کی تصویب کرنے والا آدمی قطعاً قرآن کی تصویب نہیں کر رہا بلکہ وہ قرآن کی تعلیم سے بغاوت کر رہا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا۔ اور کیا علی المرتضیٰ کے متعلق جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں تو کیا یہ اس بنا پہ تھا کہ علی کو اپنی گود میں پالا تھا؟ کیا یہ اس بنا پہ تھا کہ علی نبی کے چچا کا بیٹا تھا؟ کیا وہ اس بنا پہ تھا کہ علی نبی کا داماد تھا؟ یہ بات قطعاً نہیں، اس لیے کہ دین اسلام میں دودھ کا خون کا رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جو رشتہ حیثیت رکھتا ہے وہ محمد رسول اللہ سے دامن کی وابستگی کیا جائے۔ یہی رشتہ محمد رسول اللہ کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک وقی ہے، پرفقار ہے، محبوب رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کی جو یوں تصویر کی عظمت بیان کی، یوں شان بیان کی، اس محبت کا اظہار کیا تو علی کی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں بلکہ علی کے کردار کی بنا پہ تھا۔ اس کا کردار ایسا تھا، اس کے افعال ایسے تھے، اس کے لیل و نہار ایسے تھے کہ محمد ہی نہیں ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ علی المرتضیٰ سے محبت کی جائے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ علی المرتضیٰ سے بھی کوئی ایسی چیزیں سرزد نہیں ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پہ پل پڑے، بلکہ ان کے کردار کا ہر رخ جلالت بخشتا ہے محمد رسول اللہ کے کردار کو۔ اللہ کے نبی
عمرہ کرنے کے لیے مکہ لے جاتے ہیں تشریف، کافروں نے روک دیا، کیا آپ عمرہ نہیں کر سکتے؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا، تم مجھے کیوں روک رہے ہو کہ تم دشمن ہو، اور تم اگر آپ مکہ میں داخل ہو ہماری توہین ہے، تم نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر ہی کھڑا کر دیا، روک دیا اللہ کے نبی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اپنا پیغامبر بھیجا، اپنا مرسل بھیجا اور کہا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تمہاری توہین و تذلیل یہ مقصود نہیں، بلکہ محض اللہ کے گھر کا دیدار مقصود ہے، اجازت دے دو۔ نہیں، گفتگو چلتی ہے، ایک دوسرے کی طرف سے پیغامبر آتے ہیں، ایک سہیل نامی پیغامبر آیا کافروں کی طرف سے، اللہ کے نبی سے بات چیت ہوئی، کہنے لگا کہ مکہ والوں سے میں گفتگو کر لوں، ان سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ کرنے کے لیے گیا، واپس آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا نظر ایسا آتا ہے کہ صلح ہو جائے گی۔ آ کے گفتگو ہوتی، شرائط طے ہوتی، ان شرائط کو لکھا، پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علی اس کو احاطہ تحریر میں لاؤ، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی المرتضیٰ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہتا ہے یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ میں نہیں جانتا، بلکہ لکھو بے اسم کا اللہم، اور جو ہمارا دستور ہے یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے، میں نہیں اس کو مانتا، کہا تو اس کو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو ارشاد فرمایا کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو اور لکھو بے اسم کا اللہم۔ علی المرتضیٰ نے لکھ دیا بے اسم کا اللہم، پھر لکھا کہ یہ عہد نامہ وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے صلح کے لیے قبول کیا ہے۔ علی المرتضیٰ نے لکھ دیا۔ سہیل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم محمد بن عبداللہ سے بات کر رہے ہیں اور تم محمد رسول اللہ لکھ رہے ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں، محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھو، جو دستور ہے۔ اگر تو رسول ہے اور ہم رسول قبول کر لیں تو پھر تو ہماری تمہاری لڑائی نہ رہی، تو ہم رسول مانتے نہیں، اس لیے محمد رسول اللہ سے معاہدہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ سے ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ علی المرتضیٰ خاموش ہیں، فرمایا علی یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ عرض کی اللہ کے نبی ہاتھ کٹ سکتا ہے، محمد کا نام نہیں کٹ سکتا۔ اللہ کے نبی میں کبھی کاٹ نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھے بتا دو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کا نام لکھ دینے کے بعد جو شخصیت کاٹنا گوارا نہیں کرتی اس کے ایمان پہ اگر تان کیا جاتا ہے تو کائنات کا بدترین وہ کافر آدمی جو محمد رسول اللہ کے اس غلام کو سمجھے۔ اور یہ نہیں بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ صحابی تھا، میں نے پچھلے خطبہ جو میں عرض کیا تھا، جب احساس ہوا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ علی المرتضیٰ کے متعلق غلط خیال رکھتے ہیں تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، خبردار کوئی علی کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے محمد کا دل دکھتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یہی نہیں، ایک کردار تھا اور آ کے تاریخ پہ وہ کردار ثبت ہوا ہے علی المرتضیٰ کا کہ کم کم کسی کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر قدم قدم پہ اللہ کے نبی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کی راہ میں سد سکندری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدر میں حملہ ہوا، احد پہ حملہ ہوا، خندق کے لیے تیاری ہو۔ کیسی تیاریاں ہیں کہ اب اگر مدینہ حملہ آور بن کے جانا ہے تو تب آنا ہے جب محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دینا ہے۔ اور اسی سوچ کی بنا پہ تمام اہل کفر میں سے منتخب لوگ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں لائے گئے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد خندق بنا دو۔ کافر پوری طاقت سے آیا ہے، سارے عرب کا کفر اکٹھا ہو گیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت عملی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ خندق کھود دی۔ کافر جب وہاں پہنچا تو اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ جنگ کا ہیلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے دن تک ایک دوسرے پہ تیر برساتے رہے، تو کیا اب ویسے ہی چلا جائے؟ عرب کا سورما عرب کے کچھ نوجوانوں کو لیتا ہے اور اس خندق کو پھلانگتا ہے، پھلانگ کے محمد رسول اللہ کے صحابہ میں اتنا گرانڈیل، اتنا دلیر، اتنا بہادر، اور اس کے متعلق عام طور پہ مشہور تھا کہ یہ 1000 آدمی پہ بھاری عبد وقت 4-5 اور نوجوانوں کو لے کے خندق کو کراس کرتا ہے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ اس نے خندق کو وہاں سے کراس کیا جہاں محمد رسول اللہ کی اپنی ڈیوٹی۔ آگے بڑھتا ہے، محمد ہے کوئی تیرے جوانوں میں جو آ کے میرا مقابلہ کرے؟ اللہ کے نبی سے ابھی وہ بات ہی کر رہا ہے، ایک شخص اٹھتا ہے، انا میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے دیکھا علی المرتضیٰ تھے، ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے۔ یعنی کسی عرب کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا جوان کہ 2-10 آدمی نہیں 1000 آدمی پہ بھاری۔ حکم ملا، علی المرتضیٰ بیٹھ گئے۔ اس نے پھر چیلنج کیا، یہ پھر اٹھے۔ یہ کیوں اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، جو پہلے بڑھ جاتا ہے صحابہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اٹھے، ہے کوئی؟ علی المرتضیٰ اٹھے کہ میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار علی کے ہاتھ میں دی، ارشاد فرمایا جاؤ علی، اس کے خلاف قتال کرو، اور یہ تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ تاریخ میں ہے کہ عبد وقت کا ایک دستور تھا کہ وہ مد مقابل آنے والے کو کہتا تھا 3 باتیں کر لو، 3 میں سے ایک تمہاری ضرور مان لوں گا۔ یہ نسبت تھی، تکبر تھی۔ 3 باتیں علی المرتضیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ 3 باتیں میرا مد مقابل کوئی کہے تو میں ایک ضرور مان لیتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں کہتا ہوں، اور کہو۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لو، اسلام قبول کرو۔ کہنے لگا یہ بات نہیں مانتا، اسلام کی تو جڑ اکھاڑنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو قبول کر لوں۔ ارشاد فرمایا اگر ایسا نہیں تو ہٹ جائے، واپس لوٹ جا۔ علی المرتضیٰ کے قد چھوٹا ہے، 5 فٹ کے قریب یا اس سے بھی کم، گھوڑے سے دیکھتا ہے، کہتا تو کہہ رہا ہے
ارشاد فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اگر جان کی ضرورت ہے واپس چلے جاؤ. کہنے لگا اگر میں واپس گیا تو مکہ کی عورتیں مجھے تانا دیں گی. ارشاد فرمایا پھر تیسری بات یہ ہے کہ میدان میں آؤ علی سے تلوار میں مقابلہ کرو. کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا ہوں تیرے دن کھیلنے کے ہیں، چلے جاؤ. میں پسند نہیں کرتا ایک بچے کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتاروں. علی المرتضی مسکرائے. ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ محمد کے دین کے لیے اپنے ہاتھ سے تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دوں. مورخ کہتا ہے کہ چھلانگ مار کے نیچے اترتا ہے، آگے بڑھتا ہے، غصے سے وار کرتا ہے علی المرتضی پہ. علی المرتضی اس کو اپنی ڈھال پہ روکتے ہیں. ایک بار کیا، سر سے لے کر گلے تک کاٹ کے رکھ دیا اور اس کا لاشا وہاں پھٹک رہا تھا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ کائنات کا نسبت پسند متکبر کافر جو خود کو ہزار انسان سے بھاری سمجھتا تھا، محمد رسول اللہ کے غلام کی ایک تلوار کی بات سے زمین پہ پھڑک رہا ہے. یہ وہ تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ علی جو کہتا ہے وہ بات نہیں، جو محمد کہتا ہے وہ قبول کر. اللہم آفہی، علی کی ضرورت نبی کو ہے، اللہ بھی اس کو محفوظ رکھ. یہ سبب تھا محمد رسول اللہ کے اس پیار کا. اور یہ پیار ایسا تھا کہ کوئی صحابی علی المرتضی سے اختلاف نہیں کرتا تھا اور ادب و احترام کا رشتہ نہیں چھوڑتا. یہی نہیں ہے بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی کے متعلق وہ تصور دیا مسلمانوں کو کہ یہ صرف علی کے نصیب میں ہوا. تنہا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ تو محمد رسول اللہ نے اور لوگوں کے لیے بھی کہا ہے، لیکن انفرادی صرف علی المرتضی کا یہ کہا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی. اور لوگوں سن لو، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. سبب کیا تھا؟ وما جانتے کو علی الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اور محمد تب تک نہیں بولتا جب تک اللہ کا پیغام لے کے جبریل نہیں آ جاتا. من سب علی فقط سبنی، اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایسے بد نصیب انسان پیدا ہو رہے تھے جن کا تعلق تو اسلام سے تھا لیکن وہ علی المرتضی کو گالی دینا بھی پسند کرتے تھے. یہی سبب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور یہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آخر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ علی کو گالی دینا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس کو گالی دینا محمد کو گالی دینا ہے. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. ابی بکر صدیق گھر میں آئے، باپ نے دیکھا اور کہا کہ تو محمد کے لیے اپنی ساری دولت کو لٹا رہا ہے، تجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں؟ یہ بات کرتے ہوئے ابھی قحافہ نے محمد رسول اللہ کے متعلق ایسا لفظ استعمال کیا جس کو گالی تصور کیا ابو بکر صدیق نے. مورخ کہتا ہے آگے بڑھ کے اپنے باپ کے منہ پہ اتنی زور کا تھپڑ لگایا کہ زمین پہ گر گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے یوں اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. ارشاد فرمایا ابو بکر اور محمد باپ کی عزت قائم کرنے لیے آیا ہے، تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے محمد کی تعلیم کی توہین کی ہے. سر جھکا ہوا عرض کی اللہ کے نبی میرا باپ خوش نصیب ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے،
لو کان السیف قریبا منی لضربتو، اگر تلوار میرے پاس ہوتی میں اپنے باپ کی گردن قلم کر دیتا۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ آج کے اللہ کے نبی، میرے باپ نے میرے آقا کو گالی نکالی تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے آقا کو گالی نکالے اس کو جینے کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے خوش قسمت ہے میرا باپ، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، من سب النبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دیتا ہے اس کو قتل کر دو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو علی المرتضیٰ کو گالی دیتا ہے وہ بھی واجب القتل انسان ہے۔ یہ کوئی مسلمان کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ایسے بد نصیب مسلمان، علی کی محبت میں خود کو ڈوبا ہوا سمجھنے والے، ترغیب دلاتے ہیں گالی نکالیں۔ برابر ہے محمد رسول اللہ کی یہ محبت بغض ہے علی المرتضیٰ سے، جس محبت کے آئینے کو سامنے رکھ کے انسان یہ کہے کہ ایک وقت میں علی کو گالی دینا بھی جائز ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56 پہ لکھا ہوا ہے کہ علی المرتضیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا ہوئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، علی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہیں حکم دیں گے کہ علی سے برت کا اظہار کرو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو، نفرت کا اظہار کرو، لیکن مجھ سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا، نفرت کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ مجھ سے بیزاری اسلام سے بیزاری ہے، اور اسلام سے بیزار ہونے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بیزاری کا اظہار نہ کرنا۔ سیامرکم بسبی، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہیں گالی دینے کے لیے مجبور کریں گے۔ فَمَسَّبُّ فَسَبُّونِی، اگر کوئی گالی دینے کے لیے مجبور کرے تو مجھ کو گالی نکال دینا۔ یہ تصور کس کا ہے؟ اور مومن 100 بار گردن کٹوا سکتا ہے لیکن اس کی زبان سے علی کو گالی نہیں نکل سکتی۔ اگر مومن ہے تو یہ مومن کہلانے والا لکھتا ہے علی نے کہا کہ جب تمہیں مجبور کیا جائے گالی کے لیے مجھے گالی دے دو۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس کی زبان سے علی کے لیے گالی کا لفظ نکلتا ہے ایسے ہی اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تمہاری کل قرآن جیسی کتاب میں لکھا ہوا ہے علی المرتضیٰ نے کہا مجھے گالی دے لیا کرو، یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی مومن سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل اور زبان ہموار نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے مومن محبت رکھے گا اور بغض تجھ سے منافق کرے گا۔ بغض کیا ہے؟ منافقت کیا ہے؟ علی کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، مشکل کشا، حاجت روا۔ اور منافقت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی مجبور کرے تو مجبور ہونے کے بعد علی کو گالی دے دو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56 وہاں لکھا ہوا ہے میرا ایمان ہے اور ہر حدیث کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ 100 بار کٹ جانا گوارا ہے، زبان سے علی کو دینا گالی گوارا نہیں۔ تمہارا یہ ایمان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بغض تیرے ساتھ منافق رکھے گا، جو دل سے کچھ اور چاہتا ہوگا زبان سے کچھ اور کہے گا، اور محبت تیرے ساتھ مومن کی ہوگی۔ مومن کیا ہے؟ کہ وہ تیرے لیے اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کہا کس کو ہے؟ کبھی آپ نے کہا میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ لا یبغضک الا منافق، تو اس سے مراد کوئی کافر نہیں بلکہ وہ مومن ہے جس کی زبان سے کچھ اور نکلتا ہے اور جس کے دل میں کچھ اور ہے۔ محبت کا تقاضا ہے
کہ اپنے محبوب کی بات کو اپنے سینے سے لڑایا جائے، اپنی جبین پہ رکھا جائے، اپنے سر کا تاج بنایا جائے. لیکن جس کا کردار علی المرتضیٰ کے کردار سے دن اور رات کی طرح متضاد ہے، وہ کس طرح محبت علی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ نصیبہ صرف اہل حدیث کی قسمت میں ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. عرض کرتا ہوں کہ کون محبت کرتا ہے؟ محبت کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ زخمی ہو گئے، پنڈلی پہ تیر لگ گیا، کوشش کی، تیر نکلتا نہیں. جراح کو بلایا کہ یہ تیر نکال دو. کہنے لگا حضرت صاحب یہ تیر نہیں نکل سکتا، اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اگر تیر نکالنا ہے تو تھوڑی سی شراب پی لیں، نشہ ہو جائے گا، تیر نکل جائے گا. ارشاد فرمایا شراب تو اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ نے حرام قرار دی ہے اللہ کے کہنے پہ. ایسا نہیں ہو سکتا، شراب کا خون علی کے منہ میں نہیں جا سکتا. تو پھر جناب بہت مشکل پڑے گی. ارشاد فرمایا تم جس نشہ کی بات کرتے ہو علی وہ نشہ نہیں کر سکتا. چلو میں بھی تمہیں ایک نشے کی بات بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. آئے. ارشاد فرمایا میں 2 نفل پڑھنے لگا ہوں. جب میں نماز میں داخل ہو جاؤں اور کچھ لمحات گزر جائیں تو میرا آپریشن شروع کر دینا. علی المرتضیٰ نے نماز کی نیت باندھ لی اور اللہ سے تعلق پیدا کر لیا. اللہ سے بات شروع ہو گئی. سرجن نے اپنا کام شروع کر دیا. سرجن کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے پنڈلی کو چیر پھاڑ دیا لیکن علی کی پاؤں میں لرزہ بھی پیدا نہیں ہوا. آپریشن ہو گیا، نفل ختم. ارشاد فرمایا تمہارا کام ہو گیا ہے یا بھی رہتا ہے؟ کہنے لگا علی میں نے وہ تیر نکال دیا ہے. اور علی جب شراب کا استعمال حلال بھی ہو جاتا ہے تو شراب کا گھونٹ منہ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. مشکل کشا کہنے والا دن رات شراب کے نشے میں مصروف رہتا ہے. تیرا کیا تعلق ہے؟ تعلق اس کا ہے جو علی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس کے لیے لڑنا جہاد اور موت کو شہادت سمجھتا ہے. علی کا تعلق تو اس سے ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو کہ ان سے بڑھ کے تمہارے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. اور حکم دیا اللہ کے نبی نے من سبا صحابی فقولوا لعنت اللہ علیک والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے کہو تجھ پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت. کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ہم محمد رسول اللہ کے ہر صحابی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور علی المرتضیٰ تو محمد رسول اللہ کے مخصوص ساتھی. کسی مومن کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ علی المرتضیٰ کے متعلق اپنے دل و دماغ میں کوئی بغض کے کلمات کو بھی محفوظ رکھ سکے. یہ کردار ہے ان کا. اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کہتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی آپس میں انتہائی ایمان اور محبت سے پیار سے زندگی بسر کرنے والے، کہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ایک صحابی کو پریشانی ہوتی ہے سارے صحابہ تڑپ اٹھتے ہیں. ان صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق اگر بغض ہوتا تو اللہ کے قرآن پہ اعتراض بن جاتا ہے جو کھلے طور پہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تم کہتے ہو کہ ان کی دشمنی بڑی تھی، وہ ایک دوسرے کے قاتل تھے، وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے. برابر تھے قرآن کی. قرآن کو ماننے والے کی زبان سے یہ الفاظ نہیں آ سکتے.
اس لیے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ایک ایسا کردار تھا کہ نہ ان سے پہلے کسی قوم میں ایسا کردار ہوا، نہ صحابہ کے بعد آج تک مسلمانوں میں بھی ویسی محبت پیدا ہوئی جیسی وہاں محبت تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی بیٹھے ہوئے، بڑے علم والے صحابی، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، یہ ان کو علم سکھاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا علی المرتضیٰ کی دشمنی عمر فاروق اور اس کے خاندان سے، ابو بکر اور ان کے خاندان کے، سیدنا امیر معاویہ ان کے خاندان سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان جیسی محبت کائنات میں کسی انسان کو کسی انسان سے نہیں، جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی دوسرے صحابہ سے تھی۔ صحابی رسول بیٹھے، واز کی مجلس ہے، رافع بن ارزق آتا ہے اس محفل میں علی المرتضیٰ کی شان عظمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ محفل کس کی ہے؟ عمر کے بیٹے عبداللہ کی۔ عبداللہ بن عمر کی محفل میں علی المرتضیٰ کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، اور اتنی تعریف اور توصیف کی کہ اس بد نصیب کا دل پھڑک گیا، کہنے لگا واللہ لا ابغض علیا، اور تم علی سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تم علی سے عقیدت کی باتیں کرتے ہو، تم علی کی تعریف کرتے ہو، اللہ کی قسم جتنا علی سے مجھے بغض ہے کسی اور سے نہیں۔ صحابہ اور تابعین آپس میں باتیں کرتے ہیں، استاد بیٹھا ہوا ہے، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، سب کچھ چھوڑا اور اس شخص کی طرف دیکھا، فرمایا ابغضک اللہ، اللہ تجھ کو مبغوض رکھے، تو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور بد نصیب ایسے انسان کے ساتھ تو بغض رکھتا ہے جس کی ایک نیکی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سب سے علی کی ایک نیکی بہتر ہے، تو بد نصیب کہتا ہے میں علی سے بغض رکھتا ہوں، اور علی سے بغض رکھنے والا ایماندار کہلوانے کا حقدار نہیں۔ یہی نہیں، اس کا باپ بھی علی المرتضیٰ سے بہت پیار کیا کرتا تھا، انتہائی عقیدت، اور اس عقیدت کو تاریخ نے جس انداز سے بیان کیا ہے نا، فاروق اعظم کے سلسلہ کے خطبات میں وہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ کس طرح تعلق تھا، یہ بھی تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ عمر فاروق بیٹھے ہوئے مجلس میں، ایک شخص آتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت نما باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو بھی جس سے شکایت ہے، شکایت تو وہ کر ہی سکتا ہے، لیکن اس شخص نے عمر فاروق کی مجلس میں اس انداز سے بات کی کہ فاروق اعظم نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، فرمایا تعرف صاحب حاضر القبر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا تو اس قبر والے کو جانتا ہے؟ اللہ کے نبی کی قبر کو نہیں جانتا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا؟ جب جانتا ہوں، اللہ کا محبوب، امت کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا اگر تو جانتا ہے، ان آزیتہ آزیتہ ھذا فی قبرہ، اگر تو نے علی کو اذیت دی تو اس قبر والے کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ محمد کا تعلق ہی علی سے ایسا تھا۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے تمام صحابہ کو جنت کا وارث قرار دیا، لیکن ان تمام صحابہ میں کچھ مخصوص صحابہ تھے جو اقرب تھے محمد رسول اللہ کے۔ ان اقرب صحابہ میں سے اگر کسی بھی صحابی کے ساتھ انسان کے دل میں بغض، عناد، عداوت ہے تو واضح پیغام محمد رسول اللہ کا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم
فببغض یبغضہم، جو محمد کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں محمد کی محبت ہے، ومن ابغضہم فببغض یبغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس کے دل میں محمد کا بغض ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا احترام، وقار ہر مومن پہ ضروری ہے، اور مومن کے ایمان کا حصہ ہے صحابہ سے محبت کرنا۔ اگر کسی کے دل میں نہیں تو وہ سمجھ لے اس کے دل میں ایمان کامل و اکمل نہیں، اور جس کے دل میں کامل و اکمل ایمان نہیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جنت کا وہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کا جزو سمجھا جائے۔ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر صحابی سے محبت ایمان کا جزو سمجھے کہ یہ آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔